یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 47 کروڑ بچے ایسے ہیں جو دنیا میں اس وقت ان علاقوں کے اندر رہائش پذیر ہیں جہاں پہ مسلح تنازعات موجود ہیں۔ اس وقت ان مسلح تنازعات کی وجہ سے اور غیر یقینی صورتحال جو اس وقت ساری دنیا میں خاص طور پہ ایشیا کے اندر اسٹیبلش ہوئی ہے، اس نے بہت سارے لوگوں کو اب یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے کیا فوری اقدامات اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت صورتحال اتنی نازک ہے کہ مسلح تصادم کی شرح اس وقت جنگ عظیم کے بعد بلند ترین سطح پر ہے، خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ میں ابھرتی ہوئی صورتحال ہے۔ اس صورتحال نے ایک ایسے ماحول کو جنم دیا ہے جس میں بڑی تیزی سے یہ رجحان پروان چڑھا ہے خاندانوں کے اندر، لوگوں کے اندر، کہ وہ کس طرح ان تنازعات سے اپنے بچوں کو محفوظ بنا سکتے ہیں۔ چونکہ ان جنگوں کو روکنا عام لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایسے طریقے، ایسے اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں جو آپ کو، آپ کے بچوں کو، اپنے خاندان کو اس غیر یقینی صورتحال میں یا آنے والی جنگوں سے محفوظ بنا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے مقبول ذریعہ جو ہے وہ ہے سیکنڈ ریزیڈنسی یا سیکنڈ پاسپورٹ۔ اس 2023 میں تقریباً 1,80,000 ملینئرز تھے جنہوں نے سیکنڈ ریزیڈنسی لی یا سیکنڈ سٹیزنشپ لی۔ 2024 میں چائنا میں تقریباً 15,000 لوگوں نے جو ملینئرز تھے انہوں نے سیکنڈ ریزیڈنسی لی، اور انڈیا میں یہ تعداد تقریباً 4,300 کے قریب تھی۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس وقت جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں وہ اپنے لیے ایک پلان بی بڑی تیزی سے لے رہے ہیں، اور دوسری سب سے بڑی وجہ کہ یہ لوگ اپنی اس سیکنڈ ریزیڈنسی یا سیکنڈ پاسپورٹ کو اپنی ویلتھ مینجمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہ ان کے دولت کمانے اور اپنی اس دولت کو بچانے کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ پرتگال، موناکو، یو اے اور دیگر یورپین ممالک جو اس وقت اپنے پروگرامز رکھتی ہیں کہ آپ جہاں پہ انویسٹمنٹ کر کے سیکنڈ ریزیڈنسی یا سیکنڈ پاسپورٹ لے سکتے ہیں، وہاں پر پچھلے سالوں میں فیملی مائیگریشن کا رجحان بڑی تیزی سے بڑھا ہے اور مقبول ہوا ہے، کیونکہ اس کو نہ صرف گلوبل موبلٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ کرنسی رسک، سیاسی عدم استحکام اور دیگر بینکنگ ریسٹرکشنز سے بچنے کے لیے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک بڑی سمارٹ اسٹریٹجی ہے اس وقت دنیا میں۔ آپ اگر دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ جن ملکوں کے ملینئرز نے مائیگریٹ کیا ہے ان میں دنیا کے امیر ترین ممالک ہیں، جیسے امریکہ، چائنا، انڈیا، رشیا۔ یہاں سے لوگ بطور ایک حکمت عملی کے طور پہ اپنی دولت کو بچانے، اس کو بڑھانے اور اپنے خاندانی تحفظ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں چونکہ اس قانون کی دنیا سے اور وکالت کی دنیا سے پچھلے 20 سالوں سے منسلک ہوں، تو اپنے اس تجربہ کی بنیاد پہ میں آج آپ کو کچھ ایسے مقبول اور محفوظ طریقہ کار اور پروگرامز کی نشاندہی کروں گا جہاں پہ آپ بڑی جلدی سے اپنے خاندان کے لیے ایک پلان بھی انشور کر سکتے ہیں اور مختصر وقت میں ریزیڈنسی یا سیکنڈ پاسپورٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پہلی آپشن ہے جی بوسنیا۔ بہت سارے پاکستانیوں کے لیے ایک حیرت کا باعث ہوگا کہ میں نے اس کو نمبر 1 پہ رکھا، لیکن میرے لیے ایک انتہائی اہم ڈیسٹینیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں جو میری تحقیقات ہیں، جو میرا تجربہ ہے، میں اس کو خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے اولین ترجیح سمجھتا ہوں اور اس کو اعلیٰ ترین رینکنگ میں شمار کرتا ہوں، کیونکہ بوسنیا یورپ کے اندر وہ واحد ڈیسٹینیشن ہے جہاں پہ پاکستانیوں کے لیے ایک ویلکمنگ انوائرمنٹ ہے اور اسلامی تہذیب وہاں پہ موجود ہے، جہاں پہ اور جو دنیا کا محفوظ ترین اور خوبصورت ترین ملک ہے، اور واقعی میں اس قابل ہے کہ وہاں پہ رہا جائے اور بچوں کے لیے اپنا مستقبل پلان کیا جائے اور اس کی ریزیڈنسی لی جائے۔ تو اس وقت ان کا ایک بڑا زبردست پروگرام ہے جہاں آپ کمپنی بنا کے وہاں پہ ریل اسٹیٹ خرید کر اور اس کے عوض آپ ریزیڈنسی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے پورے خاندان کی۔ ٹوٹل پروسیس تقریباً 6 مہینے کا ہے، اور جو آپ کو رسائی دیتا ہے دنیا کے ایک ایسے ملک میں جو نہ صرف رہائش اختیار کرنے کے قابل ہے، بلکہ ایک اس کا پاسپورٹ آپ کو دنیا کے تقریباً 127 ملکوں میں ویزا فری ایکسیس دیتا ہے۔ بوسنیا کے متعلق میری مزید ویڈیوز آپ بڑی جلد دیکھیں گے، تو آپ ہمارے ان پیجز پہ جڑے رہیے گا، میں آپ کو اس کے حوالے سے بارے میں مکمل آگاہی دیتا رہوں گا۔ دوسری زبردست آپشن لیٹویا گولڈن ویزا ہے، جس میں آپ 50,000 کی بزنس انویسٹمنٹ کر کے اپنے پورے فیملی کے لیے گولڈن ویزا لے سکتے ہیں، اور ایک بڑا زبردست پروگرام ہے، اور اس وقت دنیا کے سستے ترین گولڈن ویزا پروگرامز میں سے ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ یورپین یونین کا پروگرام ہے جس میں آپ کا سرمایہ 100%
محفوظ ہوتا ہے اور آپ کو 5 سال بعد اپنی انویسٹڈ رقم جو ہے وہ واپس بھی مل جاتی ہے. اور یہ 10 سال بعد پاسپورٹ دیتا ہے، لیکن اگر آپ پاسپورٹ نہیں لینا چاہتے تو آپ ساری عمر کے لیے کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی اس انویسٹمنٹ کے عوض ریزیڈنسی، کیونکہ ریزیڈنسی ہی آپ کو نہ صرف شینجن بلکہ اوور آل 48 کنٹریز تک ویزا فری ایکسیس دیتی ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے تو آپ کو 33 کنٹریز ایسے ہیں جو ویزا فری ایکسیس ہوتی ہے. تو آپ کو لگ بھگ دنیا کا 40% تو ایک صرف لیٹویا کا ریزیڈنس پرمٹ لینے پہ ہی رسائی حاصل ہو جاتی ہے، جہاں آپ کسی بھی وقت بڑی آسانی سے آپ موو کر سکتے ہیں. لیٹویا نہ صرف ایک شینجن کنٹری ہے بلکہ یورپین یونین کا ممبر ہے، یورپین اکنامک ایریا کا ممبر ہے، یوروزون کا ممبر ہے، اور یورپین یونین کے اندر جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان میں جتنی ارینجمنٹس ہیں ان سبھی کا ممبر ہے. تو آپ کو سارے بینیفٹس ایک حاصل ہوتے ہیں، کاروبار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں. پھر اس کی دوسری خوبصورتی یہ ہے کہ یہ نہ صرف یورپین یونین بلکہ پورا یورپ، اس کے ساتھ ساتھ رشین مارکیٹ تک بھی رسائی دیتا ہے. تو تیسری آپشن ہے جی کہ آپ ان لوگوں کے لیے جو اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں یورپ کے اندر، اور اس ایکسپینشن کی بیس پہ ساتھ میں اپنی فیملی کے لیے ریزیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پرتگال کا D2 ویزا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے جو کاروباری حضرات ہیں اور جو اپنے کاروبار کو توسیع دینا چاہتے ہیں پرتگال اور یورپین مارکیٹ میں. تو اگر اس صورت میں، چونکہ اس ویزا میں ریفیوزل ریٹ بہت ہائی ہے پاکستان جیسے ملکوں سے، تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کم از کم 1 لاکھ یورس کی سرمایہ کاری کا بزنس پلان آپ کا ہونا چاہیے، اور وہ 1 لاکھ یورس آپ کو اپنی جو پرتگیز کمپنی ہوگی جو آپ اس ویزا پروسیس کے دوران بنائیں گے اس میں ٹرانسفر کرنا چاہیے. سرمایہ آپ کے پاس رہے گا، لیکن وہ ٹرانسفر جو ہوگا وہ آپ کے ویزا کے جو ملنے کے امکانات ہیں ان کو بہت اوپر لے کے جائے گا، اور اس میں ویزا کے ریفیوزل کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. اگلی آپشن برطانیہ ہے جی. برطانیہ میں بھی آپ 1.5 لاکھ پاؤنڈ کے قریب سرمایہ کاری کر کے اپنی فیملی کے لیے ایسا ہی ملتا جلتا جو پروگرام ہے D2 کے ساتھ اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے پلان بھی انشور کر سکتے ہیں. 5ویں آپشن امریکہ کا EB-5 پروگرام ہے. اس میں بھی آپ اسی اماؤنٹ کے لگ بھگ تقریباً بزنس انویسٹمنٹ کرتے ہیں امریکہ کے اندر، اور آپ کو اور آپ کی فیملی کو وہاں کا ویزا مل جاتا ہے جو آپ کو لیڈ کرتا ہے پاسپورٹ کی طرف. تو 6ٹھی آپشن کینیڈا ہے. کینیڈا میں بھی تقریباً اسی اماؤنٹ میں سرمایہ کاری کر کے ان کے مختلف صوبوں کے پروگرامز ہیں، اور مختلف صوبوں میں انویسٹمنٹ تھریش ہولڈ مختلف ہے. وہاں پہ آپ رننگ بزنس خرید کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ مستقبل گارنٹی کر سکتے ہیں. تو 7ویں آپشن جو بڑی زبردست آپشن ہے، اور وہ ہے پرتگال کا گولڈن ویزا. اس کے اندر 2 پروگرامز ہیں. ایک پروگرام تو یہ ہے کہ اس میں آپ کریٹ 10 جابس جو بزنس آپشن ہے اس کے تحت آپ یورپین فرینچائز کے اندر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں فار اے پیریڈ آف 5 ایئرس. آپ 2,50,000 یورس کی سرمایہ کاری کر کے دنیا کا سب سے اچھا امیگریشن پروگرام اویل کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا سرمایہ بھی محفوظ ہوتا ہے اور انویسٹمنٹ کا تھریش ہولڈ بھی ریزنیبل ہے، اور آپ کو 5 سال بعد آپ کے پیسے واپس مل جاتے ہیں، جبکہ آپ کو پوری فیملی 5 سال بعد پاسپورٹ لینے کی بھی اہل ہوتی ہے. میں اس کو ذاتی طور پہ اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ میں خود بھی اس وقت پرتگال سے آپ سے مخاطب ہوں، اور ہم نے متعدد پروگرامز سکسیزفلی کیے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انویسٹمنٹ مائیگریشن کی انڈسٹری ہے، اس کے اندر جو 8-9 کنٹریبیوٹری فیکٹرز ہیں جو ایک امیگرانٹ کے لیے سرمایہ کاری کرنے سے پہلے، موو کرنے سے پہلے یا سیکنڈ ریزیڈنسی لینے سے پہلے جو اہمیت کے حامل ہیں، ان سب میں اس کی رینکنگ بہت ہی اعلیٰ ہے. اگر سارے عوامل کو ملا کر دیکھا جائے تو یقیناً پرتگال سٹینڈز نمبر 1. آپ کہیں گے کہ میں نے بوسنیا کو بھی نمبر 1 کہا تھا. تو بوسنیا میں ایک تو گولڈن ویزا نہیں ہے، دوسرا بوسنیا اس وقت شینجن اور یورپین یونین کا ممبر نہیں ہے، 2028 کے لیے کینڈیڈیٹ ہے. پرتگال کے اندر ہی دوسری آپشن 5 لاکھ یورس کی انویسٹمنٹ ہے، جس میں آپ یہاں کے اپرووڈ انویسٹمنٹ فنڈ کے اندر سرمایہ کاری کر کے گولڈن ویزا لے سکتے ہیں، اور 5 سال بعد آپ پاسپورٹ کے لیے اہل ہو جاتے ہیں. اور تیسری آپشن 2,50,000 یوروز کی ڈونیشن بھی آپ دے سکتے ہیں پرتگیز گورنمنٹ کے کسی اپرووڈ پروجیکٹ میں. اور یہ تینوں آپشنز میں فوائد آپ کو ایک جیسے ہی ہیں، اور 5 لاکھ سرمایہ کاری کر کے آپ کو تھوڑا بہت 3 سے 4% اینول ریٹرن بھی ملتا ہے، جبکہ 2.5 لاکھ اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں تو اس میں اینول ریٹرن نہیں ہے، لیکن آپ کی انویسٹمنٹ محفوظ ہے، اور آپ کو 5 سال بعد وہ آپ کی جو سرمایہ کاری کی رقم ہے وہ واپس ہو جاتی ہے.
اگلا پروگرام ان لوگوں کے لیے اٹریکٹیو ہے جو کسی ایسے ملک میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں جو یورپین یونین کے اندر بھی آتا ہو اور شینجن کے اندر بھی آتا ہو، اور جہاں پہ کسی بزنس انویسٹمنٹ کی بجائے ریئل اسٹیٹ خرید سکتے ہوں. تو ایسے کینڈیڈیٹس کے لیے گریس ایک بڑا اٹریکٹیو پروگرام آفر کرتا ہے، جس میں آپ 250,000 یورس کی ریئل اسٹیٹ خرید کے گولڈن ویزا لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لیٹویا کا بھی ایک اور پروگرام ہے جو اسی اماؤنٹ میں ریئل اسٹیٹ پرچیز کر کے آپ لیٹویا کا گولڈن ویزا بھی لے سکتے ہیں. ان پروگرامز کے علاوہ دیگر ایسے پروگرامز ہیں جہاں پہ آپ ڈونیشنز دے کر بھی لے سکتے ہیں، جیسے میں نے پرتگال کا ذکر کیا ہے. تو یہ جو پروگرامز میں نے جتنے آپ کو مینشن کیے ہیں، یہ وہ پروگرامز ہیں جن میں ہماری اپنی سکسیس سٹوریز ہیں، ہماری اپنی مہارت ہے، اور ہماری اپنی لا فرم ان میں ڈیلیور کر رہی ہے پاکستانیوں کو، انڈینز کو، اور گلف کے اندر موجود افراد کو. بوسنیا میں تو خاص طور پہ اس وقت عربیوں کا بہت رجحان ہے. اس وقت بہت بڑی انویسٹمنٹ آ رہی ہے عرب سے، قطر سے، کویت سے، سعودی عربیہ جیسے ممالک سے. گرمیوں میں تو آپ کو ہر طرف وہاں پہ ہر گلی کونے میں عربی نظر آتے ہیں. ایک یقیناً اس کی وجہ سے اور یورپین یونین میں 2028 کا کینڈیڈیٹ ہونے کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ میں جو اپریسیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے. اب اگر پچھلے 1.5 سالوں میں 2 سالوں میں اس وقت 2 گنا پراپرٹی کی قیمتیں بڑھی ہیں، اور اس وقت ہمارے پاس بڑی اٹریکٹیو انویسٹمنٹ آپشنز موجود ہیں جہاں پہ ریئل اسٹیٹ میں آپ کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہوں، آپ کنسٹرکشن میں آپ ولاز بنا سکتے ہیں، وہاں ولاز کا رجحان ہے. اپارٹمنٹس آپ بنا سکتے ہیں، یا آپ لینڈ خرید سکتے ہیں کسی بھی قسم کی کسی بھی ریجن کے اندر، اور آپ اپارٹمنٹس خرید سکتے ہیں. اپارٹمنٹ خرید کر کے بھی آپ کو بوسنیا کی ریزیڈنسی مل سکتی ہے. تو یہ سارے وہ پروگرامز ہیں جو اس وقت بڑے افیکٹو پروگرامز ہیں، مقبول پروگرامز ہیں، اتھینٹک پروگرامز ہیں، اور جو خاص طور پہ گولڈن ویزاز ہیں یورپین یونین کے اندر، ان میں تو فراڈ کی شرح 0 ہے، اور اتنے پروٹیکٹڈ پروگرامز ہیں اور اتنے ویل اسٹرکچرڈ اور ویل ڈیزائنڈ پروگرامز ہیں کہ پچھلے 30 سالوں میں ابھی تک ہم نے کسی انویسٹر کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی اسکیم رپورٹ نہیں ہوا. آج کے لیے اتنا ہی جی. مزید ان پروگرامز کو ہم ان ڈیپتھ ایکسپلور کریں گے اگلی ویڈیوز میں. جڑے رہیے. شکریہ.